اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ اہل بیت کے قافلہ کے بقیہ افراد 11 محرم الحرام کو کوفہ پہنچے، جبکہ شہداء کے سر پہلے ہی پہنچائے جا چکے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو ابن سعد نے خولی کے ہاتھ ابن زیاد کے پاس بھیجا تھا۔ جب خولی حضرت کا سر لے کر کوفہ پہنچا تو قصر امارت کا دروازہ بند ہو چکا تھا، چنانچہ وہ سر انور کو لے کر اپنے گھر پہنچا اور ایک برتن کے نیچے ڈھانک کر رکھ دیا۔ پھر اپنی بیوی نوار کے پاس جا کر کہا کہ میں تیرے لیے زمانے بھر کی عزت لایا ہوں۔ اس نے پوچھا وہ کیا ہے؟ خولی نے کہا حسین کا سر لے کر آیا ہوں۔ اس کی بیوی نے کہا لوگ تو سونا اور چاندی لاتے ہیں اور تو رسول خدا کے نواسے کا سر لایا ہے۔ خدا کی قسم میں آئندہ کبھی تیرے ساتھ شب باش نہ ہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ بستر سے اٹھ گئی۔ اس پر خولی اپنی دوسری بیوی کو جو بنو اسد سے تھی بلا لایا اور وہ اس کے ساتھ سوئی۔ نوار خولی کے پاس اٹھ کر وہاں آ بیٹھی جہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور رکھا تھا۔ وہ کہتی ہے خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک ستون کی مانند چمک رہا ہے، اور میں نے سفید پرندے دیکھے جو برتن کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ جب صبح ہوئی تو خولی سر انور کو ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ اگلے دن ابن زیاد کا دربار لگا اور لوگوں کے لیے اذان عام ہوا تو بھرے دربار میں اس کے سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ایک تاشت میں رکھ کر پیش کیا گیا۔ حمید بن مسلم کا بیان ہے کہ مجھے عمر بن سعد نے فتح و نصرت کی خوشخبری اور اپنی عافیت کا پیغام دے کر اپنے اہل و عیال کے ساتھ کوفہ بھیجا۔ جب میں وہاں پہنچا تو ابن زیاد دربار لگائے ہوئے تھا اور ملاقاتیوں کا ایک وفد اس کے پاس بیٹھا تھا۔ میں بھی ان کے مجلس میں جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک اس کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ وہ تھوڑی دیر اپنی چھڑی سے آپ کے سامنے کے دانتوں کو کریدتا رہا، جس پر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا۔ وہ پکار اٹھے کہ چھڑی کو ان کے دانتوں سے دور ہٹاؤ۔ قسم ہے اس خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ان ہونٹوں کو چوم رہے تھے۔ یہ کہہ کر ابن ارقم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ابن زیاد نے کہا کہ خدا تجھے رلائے، اللہ کی قسم اگر تو بوڑھا نہ ہوتا اور تیری عقل نہ ماری گئی ہوتی تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ راوی کہتا ہے کہ اس پر ابن ارقم اٹھ کر چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے تو لوگوں نے کہا خدا کی قسم زید ابن ارقم نے جو بات کہی ہے اگر اسے ابن زیاد سن لیتا تو وہ ضرور انہیں قتل کر دیتا۔ حمید بن مسلم نے پوچھا انہوں نے کیا کہا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ ہمارے قریب سے گزرتے وقت کہتے جا رہے تھے ایک غلاموں کا بادشاہ بن بیٹھا ہے اور حکومت کو اس نے اپنی جاگیر بنا لیا ہے۔ اے اہل عرب، آج کے بعد تم غلام ہو کہ تم نے ابن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے، مگر ابن مرجانہ کو اپنا حاکم بنا لیا ہے۔ اب وہ تمہارے بہترین لوگوں کو قتل کرے گا اور تم میں سے بروں کو اپنا غلام بنا لے گا۔ پس جو اس ذلت و رسوائی کی زندگی پر راضی ہو اس کے مقدر میں محرومی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر انور ایک تاشت میں رکھ کر ابن زیاد کے سامنے لایا گیا تو اس وقت میں اس کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ آپ کے حسن و جمال کی تعریف کر رہا تھا اور ساتھ ہی اپنے ہاتھ میں پکڑی ایک چھڑی سے آپ کی ناک کو چھیڑتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت مشابہت ہے۔ پیارے دوستو، تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ اسلامک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اسلامی بندہ یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔